الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ محمدیہ کھیدو پورا کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں اس سے پہلے بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو چکی. مئو میں پچھلے کچھ دنوں سے کھلے میدان میں بہت کم ایسا موقع نصیب ہوا ہے جب کسی دینی پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ محمدیہ کھیدو پورا کے ناظم اعلیٰ جناب فیصل صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور مئو کے پرشاسن کی فیاضی ہے کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کی پرمیشن دی ہے اور مجھے کسی پابندی کے بغیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا آج موقع نصیب ہو رہا ہے. مجھ سے پہلے آپ نے
شیخ شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ کا بہترین خطاب سماعت کیا، اور اس کے بعد ابھی مجھ سے پہلے سدھارتھ نگر کی سرزمین سے آئے ہوئے ہمارے انتہائی عزیز دوست شیخ نیاز فیضی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا۔ میں جس موضوع پر کچھ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر ہماری توجہ بہت کم ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مدرسہ یا مئو میں جتنے بھی مدرسے یا ہندوستان میں جتنے مدرسے مدارس اسلامیہ جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مدرسے کیوں بنے؟ ان مدرسوں کا پرپس کیا ہے؟ ان کا ادیشیہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسے سے انسان بنتے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اسکول میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ کہ کالج میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ انسان تو سب ہے۔ تو وہ کون سی خاص بات ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دل اور ایک ہوتا ہے شریر اور جسم۔ جسم کی خوبصورتی پر تو بہت محنت ہو رہی، دل پر کون محنت کر رہا ہے؟ بھئی آپ ہماری خواتین کو دیکھ لیں، ان کے میک اپ آئٹمز پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ پوری ایک انڈسٹری ہے میک اپ انڈسٹری، جو ہمیں شادی شدہ میں ہو رہی اس درد کو جھیلے ہوئے ہیں۔ کبھی خواتین اگر اپنے بیوٹی آئٹمز لینے چلی جائیں تو کتنے کا بل بنتا ہے؟ برانڈڈ جو ان کے آئٹمز آتے اللہ کی بنائے۔ بھئی کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ لپسٹک، یہ مسکارا، یہ فیس کریم، یہ فلا پاؤڈر، یہ الا، یہ بلا، کیا مقصد ہے اس کا؟ چہرے کو خوبصورت بنا۔ نوجوان لڑکوں کی بات کیجیے آپ، بال میں لگانے والا جیل الگ آتا ہے صاحب، شیمپو الگ آتا ہے، چہرہ دھلنے والا فیس واش الگ آتا ہے، چہرے کی کریم الگ آتی ہے، باڈی کا موئسچرائزر الگ آتا ہے۔ کتنی انسان اپنے شریر پر کتنا خرچ کرتا ہے، اپنے ظاہر پر کتنی محنت کرتا ہے۔ بہت ان ساری کریموں، ان سارے پاؤڈروں، ان سارے آئٹم سے بہت فائدہ ہوگا کہ آپ خوبصورت دکھنے لگیں گے، آپ ہینڈسم ہو جائیں گے، آپ اسمارٹ بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھی جائے گی، آپ کی اسمارٹنس کو نہیں دیکھی جائے گی، آپ کتنے ہینڈسم ہیں اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارا شریر نہیں دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اللہ کیا تو دل کی ویلیو ہے، دل کیسا ہے آپ کا؟ کہیں ایسا تو نہیں چہرہ بہت گورا چٹا بڑا خوبصورت بڑا میک اپ کر کے اپنے آپ کو چمکا لیا اور سینے میں جو دل ہے وہ بھی بڑا گندا اور بڑا غلیظ ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ اللہ کے دل کی اہمیت، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ اچھا یہ کیوں بولا؟
دنیا میں انسان اگر ذلیل ہوتا ہے، آج ذلیل ہے کل عزت پا جائے، کل کے ذلیل آج بڑے معزز ہیں اور آج کے معزز کیا پتا کل ذلیل ہو جائے، مگر قیامت کے دن جو رسوا ہو گیا، ہائے اس کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا۔ اصل عزت قیامت کے دن کی عزت ہے اور اصل ذلت قیامت کے دن کی عزت ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن کو ذلیل نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ اللہ کے یہاں کامیاب وہی ہوگا جس کا دل صاف ستھرا۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پر زندگی کے تمام معاملات میں چلیں۔ اس مدرسے میں حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ نیت کا تعلق کہاں سے؟ دل سے۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی، یہ جو زبان سے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا ہے اور نبی کی سکھائی دعا نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو سارے عمل کا دار و مدار نیت پر، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹاپ 3 نیکیاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، اللہ کی راہ میں بے تحاشا پیسہ لٹانے والا اور علم دین حاصل کرنے والا، یہ 3 نیکیاں کرنے والے ٹاپ 3 لوگ ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے، اسی کی صحیح روایت ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے ذریعے جھلسائی جائے گی۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے برپائی جائے گی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں بہت دولت لٹانے والا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والا۔ کیوں؟ ٹاپ 3 نیکیاں تھیں، صرف نیت گڑبڑ تھی، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا۔ یہ ٹاپ 3 نیکیاں جہنم میں سب سے پہلے جلنے کا سبب بن جائے گی۔ یہ ہے دل کا معاملہ۔ دل کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ آپ نے دلوں کی دنیا کو بدلا ہے۔ آپ کے صحابہ کو دیکھو، آپ کے صحابہ کو اپنے ظاہر کی، اپنے جسم کی، اپنے شریر کی فکر نہیں، اپنے دل کی فکر کرتی تھی، اپنے باطن کی فکر کرتی تھی۔ حضرت بلال کو دیکھو، وہ کون سے بہت خوبصورت اور انسان تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور جیسے تمام حبشی کالے ہوتے وہ بھی کالے تھے۔ بلال کالے تھے، ہماری اور آپ کی ڈکشنری کے حساب سے، ہماری اور آپ کی بول چال کے حساب سے وہ خوبصورت نہیں تھے، مگر بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بلال ایک خوبصورت دل کے مالک تھے، صحابہ کرام خوبصورت دل کے مالک تھے میرے پاس۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں۔ قلب کے معنی کسی چیز کا پلٹنا، چونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، اسی لیے دل کا نام قلب پڑا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ کہ دل ہی ہے جو بدل جائے تو انسان مومن سے کافر ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی کلمہ پڑھنے والا، توحید پر زندگی گزارنے والا، دل کی دنیا بدل جائے، دل میں اللہ کی بجائے غیر اللہ کی محبت آ جائے، دل میں توحید کی نفرت پیدا ہو جائے، دل میں شرک کی محبت پیدا ہو جائے، تو ساری زندگی ایمان پر زندگی گزارنے والا کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار جب تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، جب تو نے ہم کو اسلام کا راستہ دیا
ہے, توحید کا راستہ دیا ہے. اے اللہ دوبارہ ہمارے دل کے اندر کوئی ٹیڑھا نہ پیدا ہو جائے, ہمارے دل میں کوئی کجی نہ پیدا ہو جائے. یہ دل ہے, یہ مدرسے, یہ دینوں کی دنیا بدلنے کے لیے بنائے گئے, دل پر محنت کرنے کے لیے مدرسے بنائے. یہ دنوں کے چکتسالے, یہ ودیالے نہیں, یہ دنوں کے چکتسالے, یہ دل کا علاج کرتے ہیں. ایک دل کا علاج تو وہ کرتا ہے کارڈیولوجسٹ, دل کا ڈاکٹر, وہ ظاہری طور پر دل کا علاج کرتا ہے, اور دل میں حقیقت میں ایمان کو بھرنا, توحید کو بھرنا, یہی مدرسوں کا مقصد ہے. اور یہاں جو ہمارے طلبا بیٹھے ہیں, جو اب علماء میں جن کی گنتی ہوگی, ان کو بھی میں کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے دل پر محنت کرنا, دل پر محنت کرنا. یہ دل بڑی نازک چیز ہے میرے پیارے ساتھ, لیکن اسی دل پر ہماری کامیابی کا دار لگا ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں, الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اے ایمان والو, اے مسلمانوں, تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارے شریر میں ایک پارٹ آف باڈی ایسا ہے, ایک لوتھڑا ایسا ہے, ایک حصہ ایسا ہے, اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے, وہ خراب ہے تو پورا شریر خراب ہے. تو کون سا لوتھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وهي القلب, جو دل ہے. ابھی رمضان کا مہینہ بالکل دستک دے چکا ہے, 3-4 دنوں کے بعد شاید جمعہ کو چاند نکل جائے تراویح نماز. رمضان میں ہم سب سے میجر عبادت کون سی کرتے ہیں؟ تراویح نہیں, روزہ. سب سے میجر عبادت روزہ ہے نا. رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. پھر 2 مہینہ کے بعد دوسرا تہوار آئے گا, بقرعید کا, قربانی کریں گے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے یہاں تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا, تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. روزہ کا مقصد تقوی, قربانی کا مقصد تقوی. اور حج ایک بہت عظیم عبادت حج ہے. آج حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی من تقوی القلوب, اس کا بھی تعلق تقوی سے ہے, اور تقوی کا تعلق دل سے ہے. نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا, تقوی یہاں ہے. آپ چہرے کے اعتبار سے بے دیندار ہے, اگر دل میں گندگی بھری ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے. دل پر محنت کرو. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دلوں کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے. دل گڑبڑ ہے, ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں, دل سخت ہو چکے ہیں. اگر یہ دل کٹھور نہ ہوتے تو آج ہم جنازوں کو دیکھ کر کے, میتوں کو دیکھ کر کے, مصیبتوں کو دیکھ کر کے, پریشانیوں کو دیکھ کر کے کم سے کم ہماری مٹی جلتے, ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا. مگر کہیں کہیں مصیبت میں دیکھ کر کے بھی ہمارے دل نہیں بگڑ رہے. کیوں؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکے. قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل چاہتے ڈائریکٹ اللہ کا حکم مان سکتے تھے, مگر انہوں نے اس میں سوال پر سوال ڈالنا شروع کیا. گائے کیسی ہو, ایسی ہو, ایسی ہو. وہ سوال کرتے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹف کرتا چلا. بہرحال بڑی مشکل سے انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور ذبح کیا. انہوں نے جب انہوں نے ذبح کر لیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کوئی لوتھڑا ایک مرے ہوئے انسان کی باڈی پہ لے جا کے مارو تو مرا ہوا انسان تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ ہمیں کس نے مارا ہے, اس کا قاتل کون ہے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اتنی بڑی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل سدھر جاتے, اصلاح کر لیتے, اپنی شرارتوں سے باز آ جاتے. مگر اتنا بڑا معجزہ, یعنی مردہ کھڑا ہو کر کے زندہ ہو گیا اور بتایا کہ میرا قاتل کون ہے, اتنی بڑی نشانی دے دینے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اے یہودیوں, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ
کٹھور ہو گئے, ہمارے دل کو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے کہ پتھر کے اندر سے ندیاں بہنے لگتی ہیں, نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اگر پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے کہ پتھر پر بار بار جب پانی گرتا ہے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں. اے یہودیوں, تمہارے دل پہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے. قرآن نے یہودیوں سے کہا, مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہمارا دل کیسا ہے. ہمارا دل بھی یقیناً پتھروں سے زیادہ کٹھور ہے. اگر یہ دل پتھروں سے زیادہ کٹھور نہ ہوتا, قرآن تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا. قرآن تو وہی ہے جس قرآن کو سن کر کے بڑے بڑے اسلام کے دشمن ایمان لے آئے, جس قرآن نے دلوں کی دنیا بدل دی. آج وہی قرآن پورا 30 پارے کا قرآن حافظ صاحب قرآن پورا قرآن تراویح کی نماز میں کھڑے کر کے سنا رہے اور ہم پیچھے سن رہے ہیں. ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس کا مطلب تو قرآن وہی ہے, ہمارے دل نے قرآن کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارا دل اتنا کٹھور ہے کہ اس کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. دل سخت ہو گیا ہے. آج حالات یہ ہے, چاہے آپ کا مئو ہو چاہے میرا بنارس, آپ مشاعرہ رکھتے ہیں, بھیڑ اتنی ہوگی جگہ رکھنے پیر رکھنے کے لائق جگہ نہیں ہے. کسی فلمی ہیرو کو بلا لیں, کسی ناچ گانے کا پروگرام رکھ لیں, آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اور دینی پروگراموں میں آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے. جن چند اللہ کے بندوں کو اللہ توفیق دیتا ہے, ان کے علاوہ کتنی مساجد کے پروگرام ہے, دروس ہے, جہاں سامعین کی بڑی قلت ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بیچارہ دور سے آیا ہوا مہمان ایک غلط میسج دے کے جاتا ہے کہ یہاں تو قرآن و حدیث کو سننے کا جذبہ ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, ناچ گانے کا موضوع ہوتا ہے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے, ہمیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے موبائل کی پلے لسٹ میں آج گانے بھرے ہوئے ہیں, میوزک بھرے ہوئے ہیں. ہم قرآن کو کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ کٹھور دلوں کی نشانی ہے, یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں, اور جب غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑے خوش ہو کر کے بڑی واہواہی کرتے ہیں, بڑے غور سے. ہم نے میرے بھائیوں کورونا کا دور دیکھا ہے, وہ دور دیکھا ہم نے جو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا ہے. کورونا کا دور ہم نے دیکھا جس میں کھانے چاول کا طواف ہو گیا, نماز اٹھ گئی, عیدین کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی, جمعہ کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی, لوگ سب میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہوئے. باپ کا جنازہ بیٹا باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں. حکومت نے نعرہ لگایا 2 گز دوری, ماسک ہے ضروری. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہے میرے بھائیوں. اتنی بڑی مصیبت تو شاید کئی نسلوں نے نہیں دیکھی. مگر کیا فرق پڑا کہ ہمارے زنا کے اڈوں میں کوئی کمی آئی, کیا ہماری چوری بےایمانی میں کوئی کمی آئی, کیا ہماری عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی آئی, کیا ہمارے سماج کی بے روی میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ پہلے کی امتوں پر ہم جب مصیبتیں نازل کرتے تو کیوں نازل کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے میرے نبی, ہم آپ سے پہلے کی امتوں کو ہم نے بہت ساری مصیبتوں میں ڈالا, آزمائشوں میں ڈالا, پریشانیوں میں ڈالا. لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا جائیں, تاکہ وہ اللہ سے توبہ کرنے معافی مانگ لیں. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم. لیکن جب ہمارا عذاب آیا, مصیبت آئی, بیماری آئی, تو بجائے اس کے جو وہ اللہ کے سامنے جھک جانے گڑگڑانے لگے, ان کا دل تو اور کٹھور ہو گیا اور سخت ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھو عزیز طلبا, جامعہ محمدیہ سے فارغ ہونے والے عزیز ہمارے فارغین,
آپ کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں، دل سخت ہوگا تو جو قرآن آپ یہاں سے پڑھ کے جا رہے وہ بھی بھول جائیں گے، جو حدیثیں آپ نے پڑھی اپنے اساتذہ سے وہ بھی بھول جائیں گے۔ اللہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان یہودیوں نے اللہ سے وعدے کر کے وعدے توڑ دیے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اور آگے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو قرآن، جو اللہ کی کتاب ان کو دی گئی تھی، نسو حظم، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، بھول گئے، وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ کی کتاب کو بھول گئے۔ آج کتنے قرآن کے حافظ ہیں، کل تک رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے، آج وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، آج وہ شرابیں پی رہے ہیں، آج ان کے چہروں پر داڑھی نہیں، ان کے چہروں پر شریعت کی نشانی نہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں۔ آج کتنے عالم ہیں، کتنے قرآن کے حافظ ہیں، ان کی زندگی میں دین کی کوئی غلط نہیں، کیوں؟ سب بھلا بیٹھے اللہ کے دین کا جو نور تھا، اللہ کے دین کے علم کا جو نور تھا، سب بھلا بیٹھے، کیوں؟ کیونکہ یہ بدل گیا، دل بدل گیا، دل سخت ہو گیا۔ میرے دوستو، اب آئیے اپنے تقریر کے ہم دوسرے پڑاؤ پر آتے ہیں۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ دل کا سخت ہونا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ دل کیوں سخت ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ 2 پوائنٹ پر ہم بات کریں گے، پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے؟ سن لیجیے، دل کٹھور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پاپوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ انسان جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا دل کٹھور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، واستغفر، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے دل کا وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ بھی گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل میں وہ کالے دھبے پھر سے ڈال دیے جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر چھا جاتے ہیں، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، پھر انسان کی دل کی وہی حالت ہو جاتی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ کہاں بیان کی؟ قرآن کے 30ویں پارے میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر پردہ چھا گیا، تمہارے دلوں پر جلاب چڑھ گیا، تمہارے دلوں پر پرت چڑھ گئی۔ یعنی اگر ہم گناہ پر گناہ کریں گے تو گناہوں کی ایک پرت ہمارے دل پر چڑھ جائے گی، پھر قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا، پھر حدیث ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا۔ ہر جمعہ میں خطبہ سن رہے ہیں، ہر تقریر میں شامل ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر علماء کے بیانات سن رہے ہیں، کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ دل پر گناہوں کی پرت چڑھ گئی میرے پیارے ساتھی۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور ایک انسان گناہ کرتا ہے، مزے لیتا ہے، گناہ کر کے دوستوں میں شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ارے بھائی میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں نے یہ گناہ کر لیا۔ ایسا انسان اپنے دل کو سخت بنا لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کی معافی تو ہو جائے گی مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے آگے مطلب بتایا کھلم کھلا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، اور بندہ اللہ کے پردے کو چاک کرے اور لوگوں کو بتاتا پھرے، عمل تم بار یہاں تک کردا و کردا، رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا تھا۔ انسان اللہ کے پردے کو چاک کرے اور اپنے گناہوں کا پرچار کرے، اپنے پاپوں کا پرچار کرے، اپنے پاپوں پر فخر کرے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ناقابل ہے۔ ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے، خواہشات کی پیروی۔ جب آپ دین کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق حاصل کرنا چاہیں گے، مفتی صاحب سے فتویٰ اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ مفتی صاحب سے آپ شریعت کا حکم پتہ لگائیں، فتویٰ اس لیے پوچھیں گے تاکہ آپ کی من مرضی کی بات مل جائے۔
اگر ایک مفتی کیا نہیں ملی تو دوسرے مفتی سے رابطہ کریں گے، دوسرے کیا نہیں ملی تو تیسرے سے رابطہ کریں گے۔ آپ کو شریعت نہیں جاننا، آپ کو اپنی خواہشات جاننا۔ اگر یہ طریقہ آپ نے اپنا لیا اور خواہشات پر چلنے لگے تو معاف کیجیے اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ یہودی ٹیڑے ہو گئے، جب ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ گیا، جب یہ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، ان کے دلوں میں کجی پیدا کر دی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے موڑ دیا۔ ہدایت پر چلنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ شریعت آپ کی خواہشات کے حساب سے نہیں چلتی۔ اگر آپ شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہیں گے تو آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اگر جہنم میں جانا ہے تو اپنی شہوتوں اور خواہشات کی پیروی کرو، اور جنت میں اگر جانا ہے تو بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کو ناگوار ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور آگے بڑھیے، دل کو سخت بنانے والی ایک اور چیز ہے دنیا سے بہت زیادہ تعلق جوڑ لینا۔ جو چیزیں حلال ہیں ان حلال چیزوں میں بہت زیادہ لگ جانا۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا حلال ہے، مگر آپ ہر وقت کھانے کی بات کریں، جب دیکھو تب جا جشن چل رہا ہے، ادھر سیخ بن رہی ہے، ادھر کباب بن رہا ہے، ادھر جو ہے اس کی وہ کیا بولتے اس کو انگشتی بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سیزن میں ایک بار کھا لیا، صاحب ہر سنڈے کو کہاں صاحب انگشتی کھا رہے، ارے بھائی کھاؤ، زندگی گزارنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندگی مت گزارو۔ کھانے پینے میں بھی مباح چیزوں میں بھی حد سے زیادہ اعتدال سے زیادہ تجاوز کرنا یہ بھی انسان کے دل کو کمزور بنا دیتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، افطار کا ٹائم قریب ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، مگر انہوں نے تصور کی نگاہوں سے، انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے سوچا کہ وہ زندگی میں وہ دن بھی آیا تھا غزوہ احد میں جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، اور جب وہ شہید ہوئے تھے ان کی کفن کا کپڑا بھی اتنا نہیں تھا، ان کے پورے بدن کو کفن کے کپڑے میں ڈھانپ دیا جاتا، سر ڈھانپا جاتا تو پیر دھل جاتا، پیر ڈھانپا جاتا تو سر دھل جاتا۔ بڑی مشکل سے، چونکہ مصعب بن عمیر بڑے لمبے تڑنگے باڈی بلڈر آدمی تھے، لمبے جسم کے مالک تھے، ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور پیر پر اس کی گھاس ڈال کر ان کو دفنایا گیا۔ عبدالرحمن بن عوف نے جب وہ منظر یاد کیا کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کر کے چلے گئے، اور ایک ہم ہے کہ اپنی نیکیوں کا پھل دنیا میں کھائے، اور اتنا کہہ کر کے رونے لگی اور دسترخوان سے اٹھ کے چلے۔ ہمیں کبھی دسترخوان کے اللہ یاد آتا ہے؟ ہم تو جب پوچھتے ہیں مئو والوں سے صاحب کیسا کارو، بڑا مجھے بہت مندہ ہے، بہت مندہ، کبھی زبان سے یہ لفظ سننے کو نہیں ملا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ دنیا میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ہم کم سے کم جشن منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے، کبھی شکر کے کلمات زبان پر نہیں آئے۔ معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، باتیں تلخ ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کی ان نعمتوں نے ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں پل بھر کے لیے آخرت یاد نہیں۔ ہم تو قبرستان میں جا کر مردوں کو مٹی دے کر کے بھی مسکرا رہے ہیں، ہم تو قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی تو قبرستان میں جاتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب وہی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتے ہیں، قبر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور وہاں کی زمینوں کی مٹی حتیٰ بلد پڑا، وہاں کی مٹی آپ کی آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہے، اور آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لیکن یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس جگہ تم سب کو آنا ہے، یہاں کی تیاری کرو۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، قبرستان تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں، مردوں کو ہم مٹی دیتے ہیں، مگر دفن کرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا، کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو جو نبی سے سنا ہے، جو نبی کی حدیثوں میں پڑھا ہے، ہم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی کہ قبر کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہے،
دنیا میں ہم اور آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں چاروں طرف سے کمرہ پیک کر کے اندھیرا کر دیا جائے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. کبھی ہم سوچیں اس قبر کے گڑھے میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. اور وہ قبر سب کو دبوچے گی. وہ عالم کو بھی دبوچے گی, وہ جاہل کو بھی دبوچے گی, وہ نیک کو بھی دبوچے گی, وہ برے کو بھی دبوچے گی. قبر کا عذاب تو صرف گنہگاروں کو ہوگا, مگر قبر دبوچے گی سب کو, قبر پکڑے گی سب کو. اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اتنے بڑے صحابی تھے, اتنے جلیل القدر صحابی تھے. اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہے کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش ہلنے لگا. وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. لیکن جب سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا, اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا, آپ کا چہرہ بدل گیا, اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا, اور آپ نے کہا تضايق على صاحبكم القبر, تمہارے ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. ان کی قبر نے بھی ان کو پکڑ لیا, ان کی قبر نے بھی ان کو پل بھر کے دبوچ لیا. ان للقبر سقطا لو نجا لنجا سعد بن معاذ. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو, قبر سب کو دبوچے گی, قبر سب کو پکڑے گی. اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ جاتا, مگر سعد بن معاذ بھی نہیں بچ پائے, ان کو بھی قبر میں دبوچا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم جیسے گنہگاروں کو ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لطف ہیں, ہمارا کیا حال ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم دنیا کے رنگینوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ ہم قبر کو بھول جائیں, آخرت کو بھول جائیں. یہ بات یاد رکھیے, دنیا سے حد سے زیادہ تعلق رکھیں گے تو دل کٹھور ہو جائے. اور آگے بڑھیے, ایک اور چیز ہے جس سے دل کٹھور ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا. جب دیکھو تب چٹکلے بازی ہو رہی, جب دیکھو تب ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ولا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب, بہت زیادہ ہنسا نہ کرو. کبھی کبھار آدمی کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو گئی, لیکن اگر ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا اور چٹکلے بازی کرنا یہ زندگی کا شیوا ہے تو بدل دیجئے. بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو دل کو سخت بنا دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اور ہمارے مدرسے کے بچوں سے زیادہ اس کو کون سمجھے. اس کو شریعت میں غفلت کہا گیا ہے. غفلت کس کو بولتے ہیں؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح آپ کا امتحان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان میں اگر میں فیل ہو گیا تو میرا سال برباد, میری زندگی برباد, اور آپ آرام سے کھراٹے مار کے سوتے رہیں چاہے آپ صبح فیل ہو جائیں. اس کا نام غفلت ہے, اور یہ غفلت بھی انسان کے دل کو سخت بناتی ہے. ہم جانتے ہیں ہم سب کو مرنا ہے, اور مرتے ہی قبر میں چلے جانا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, اور وہ معتبہ نیم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو جائے, پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں, پھر بھی اپنے انجام سے غافل ہیں. یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے میرے پیارے بھائیوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, میں نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ سوچ و وچار نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ عبرت کی نظر سے کوئی چیز نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ حق بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, اللہ نے فرمایا کہ جب کان بھی ہے, آنکھ بھی ہے, دل بھی ہے, مگر نہ دل کا صحیح استعمال, نہ آنکھوں کا صحیح استعمال, نہ کانوں کا صحیح استعمال, تو ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجیے میرے ساتھ, یہی مئو کی سرزمین ہے. 10 سال پہلے کی صورتحال دیکھیے اور آج کی صورتحال دیکھیے, اور اپنے تصور کی نگاہوں سے سوچیے کہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے. ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ کماؤ انجوائے کرو, بس کھانا کمانا انجوائے کرنا یہ مومن کا مقصد نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. یہ غفلت ہے, یہ اپنے زندگی کے مقصد سے غفلت ہے کہ ہم نے کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کو زندگی کا مقصد بنا کے رکھا ہے. میرے بھائیوں, زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, ایک مومن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے,
اللہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہم بڑھتے ہیں۔ دل کی سختی کا سبب آپ نے پتہ لگا لیا، علاج کیا ہے، دل کی سختی کو دور کیسے کیا جائے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس کو سن کر کے کچھ لے کر کے یہاں سے جائے۔ اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو نرم کرنا پڑے گا۔ کس سے نرم ہوگا؟ یہ اللہ کے ذکر سے نرم ہوگا۔ دل کو سکون پہنچاؤ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتا ہے۔ میوزک سے اگر آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے دل کی جنازے کی نماز پڑھو، دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل زندہ ہوگا تو دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں میرے نوجوانوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں آج بھی قرآن کی تلاوت ذرا یوٹیوب پہ لگا کے دیکھو، ذرا اپنے ایئر فون میں اور اپنے ایئر پوڈ میں ذرا کسی اچھے قاری کی تلاوت کی آواز لگاؤ۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو عربی زبان نہیں آتی، آپ قرآن کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، پھر بھی تھوڑی دیر تک قرآن آپ سنو، آپ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے، اپنے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ رب کے قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی کتاب کی برکت ہے۔ یہ کتاب انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو میرے بھائی، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے مسلح پر اپنے ساتھ کھڑا کرو۔ میرے بھائیوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں نماز کے لیے لے جاؤ۔ نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو، گرفت کرو، پکڑ کرو، اپنے بچوں سے سوال کرو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ایسا ماحول گھر میں بناؤ، ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹے تو گھر والوں کو محسوس ہو کہ ہاں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ امام حسن بصری نے کہا اجبہ بذکر اللہ، اپنے دل کو پگھلا دے اللہ کے ذکر سے، دل کو موم بنا دے اللہ کے ذکر سے۔ جتنا تو اللہ کا ذکر کرے گا اتنا تیرا دل موم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پہلا علاج ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ دوسرا علاج، دل کی سختی کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر میرے قریب کسی چیز کے ذریعے آتا ہے من مفترضتہ علیہ، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے۔ جتنے فرائض ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ فرض زکات ہو، چاہے وہ فرض حج ہو، جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ اگر حج فرض ہو گیا تو یہ مت کہو کہ بٹیا کی شادی ہو جائے تب کریں گے، مکان بن جائے تب کریں گے۔ معاف کرنا، کہیں نہیں لکھا ہے کہ مکان بننے کے بعد ہی حج کیا جائے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، حج فرض تھا، حج کے لائق تھے، انہوں نے نہیں فارم بھرا، نہیں حج کیا، بیماری آ گئی پڑ گئے، مصیبتیں آئی پڑ گئے، موت آ گئی مر گئے، اور فریضہ ادا نہ کر سکے۔ فرائض میں کوتاہی مت کرو، اللہ سے قریب ہونا ہے، مقرب بننا ہے، اور دل کو اس سختی کو دور کرنا ہے تو فرائض کی پابندی کرو میرے پیارے سے۔ تیسرا کام، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کرو۔ کبھی کبھی قبرستان سے بسر ہی جاؤ، دعائیں مغفرت پڑھنے کے لیے جانا قبرستان ضروری نہیں ہے، وہ جن کے یہاں ضروری ہوگا۔ ہمارے یہاں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے تو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ اکثر ذکر حاضم اللذات، نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ ابھی الہ آباد کے ہمارے دوست کا پرسوں فون آیا، ان کے بہنوئی اچانک 3 مہینہ پہلے بیمار ہو گئے، کھانسی بہت زیادہ آنے لگی، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے پھیپھڑوں میں کینسر پھیل، بالکل چلتا پھرتا انسان 2-3 مہینے کے اندر ایسا کینسر پھیلا، پورے پھیپھڑوں میں کینسر پھیلا ہوا۔ دولت بہت ہے، بنارس بھی آئے اور وہاں ایپیکس ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے بنارس، وہاں ایڈمٹ کیا، ابھی علاج چل ہی رہا ہے۔
डॉक्टरों ने कह दिया भाई कोई उम्मीद नहीं है, आप कोई हम आश्वासन आपको नहीं दे सकते, बस जितने दिन जिंदगी है बस ये चल रहा है। दौलत पर दौलत इंसान खर्च कर रहा है मगर मौत का उसके पास कोई इलाज नहीं। ये मौत हमें बताती है हम कितने बेबस हैं मेरे प्यारे साथी। इतनी दौलत के बावजूद, इतनी तरक्की के बावजूद और टेक्नोलॉजी के इतना डेवलप होने के बावजूद आज मेडिकल साइंस के पास मौत का कोई इलाज नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है जब डॉक्टर भी कह देता है नहीं साहब इनको दवा की जरूरत है। एक वक्त ऐसा आता है जब सब हाथ खड़े कर देते हैं हमारे पास उनका कोई इलाज नहीं है। मेरे भाइयों, उस मौत को याद करो। और अल्लाह, मैं इन आंखों से जवानों के जनाजे भी देखे और आपने भी देखे होंगे, ऐसे जवान जिनकी जवानी पर लोग रश करते थे, जिनकी खूबसूरती के लोग मिसालें देते थे, जिनके करियर जिस्म को लोग मिसाल के तौर पर बयान करते थे, उनकी खूबसूरती, उनके बदन की ताकत, उनकी जवानी, ये खाक सबको निगल गई। मेरे प्यारे साथियों, इस कब्रिस्तान में हम सबको जाना है। इस कब्रिस्तान में जाया करो और देखा करो इसी मऊ के बड़े बड़े अपने जमाने के तुर्रम खां और बड़े बड़े तीसमार खां आज इस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, जिनकी ताकत का उरूज था, जिनकी दौलत का उरूज था, जिनके नाम सुन के लोग कहा करते थे, आज वो मऊ मिट्टी के नीचे दफन है और अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं। मेरे अजीजों, मौत को याद करो, इससे भी आपका दिल इंशाअल्लाह नर्म पड़ेगा और दिल की सख्ती दूर होगी। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है, एक और तरीका आपको बता रहा हूं। कुरान करीम, अल्लाह की किताब हम सबके घर में मौजूद है, हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, इतना एहतराम करते हैं अलमारी पर से कुरान गिर जाए तो मौलवी साहब को मसला पूछते हैं, मौलवी साहब कुरान गिर गया अलमारी पर से, क्या करें, क्या कफ्फारा देना? अरे कुरान अलमारी पर से गिरा तो तू कफ्फारा नहीं रहा है, कुरान तेरी नजरों से कब तक गिर गया, कुरान तेरे दिल से कब तक उतर गया, तूने उसका कफ्फारा नहीं पूछा मौलवी साहब से। तू आखिरी बार बता, ऐ व्हाट्सएप पे खोलने वाले, ऐ मोबाइल को छूने वाले, ऐ इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्टों पर लाइक देखने वाले, ऐ फेसबुक पर अपनी पोस्टों पर लाइक करने वाले, तू बता आखिरी बार तूने कुरान को कब पढ़ा था, आखिरी बार तूने कुरान की तिलावत कब की थी, आखिरी बार तूने मुसहफ को कब छुआ था? मेरे भाइयों, क्या कयामत के दिन रसूल शिकायत नहीं करेंगे अल्लाह की बारगाह में? आज कोई हमारे मोहल्ले का आदमी हमारे खिलाफ थाने पे शिकायत कर दे, हम कांप जाते हैं, पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत होगी और हमारे खिलाफ शिकायत करने वाले, हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने वाले कौन होंगे? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी उम्मत ने कुरान को तर्क कर दिया था, कुरान को दम करने की किताब बना दिया, कुरान को फूंक मारने की किताब बना दिया, कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। नहीं मेरे भाई, कुरान तदब्बुर की किताब है, कुरान गौर की किताब है। आओ खेतपुरा के जलसे में ये पैगाम लेके जाओ, आने वाले रमजान में एक ही सफा सही, एक ही रुकू सही, इंशाअल्लाह हम हर दिन एक सफा सही, एक आयत सही, जितना मुमकिन होगा हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, तदब्बुर, कुरान का असल मकसद तदब्बुर और गौर फिक्र है। कुरान अल्लाह का मैसेज है। हमारा कोई अजीज हमें मैसेज भेजे और हम जानबूझ करके उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दे, हमें कितना बुरा लगेगा। कुरान अल्लाह का मैसेज है और हम नजरअंदाज करते हैं, हमें अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। कुरान एक डाकू था, डाका डालने के लिए किसी मकान की छत पे चढ़ा था और रात का सन्नाटा था, दूर कोई अल्लाह का बंदा अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा था और इत्तेफाक से सूरह हदीद की आयत नंबर 16 पढ़ रहा था। अलम यालिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए? वो डाका डालने वाला डाकू, वो चोरी करने वाला चोर, उसके कान में कुरान की आयत पढ़ती है, वो कहता है अल्लाह मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, मैं डाका डालने के लिए आया हूँ और वहां तेरा बंदा कुरान पढ़ के मुझको दावत दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? ऐ अल्लाह, आज वो वक्त आ चुका है। ऐ अल्लाह, आज ने वादा करता हूं मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं डाका डालना छोड़ दूंगा। वो चोर, वो डाकू वहां से निकलता है, एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहां जाके वो भी खड़ा हो जाता है, वहां भी आपस में बातें कर रहे
کوئی کہتا ہے یہاں سے چلنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہاں ضرور جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہی رات میں آرام کرو، یا بہت بڑا ڈاکو ہے فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، یہاں رات میں آرام کرو، ہم صبح نکلیں گے، ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ باتیں اس ڈاکو کے کانوں میں پڑی، اس نے کہا اللہ تیری مخلوق مجھ سے ڈر رہی ہے، تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا اگر تجھ سے ڈرتے تو شاید کامیاب ہو جاتے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں سچی توبہ کر رہا ہوں اور آج کے بعد ساری زندگی تیرے گھر کے پاس گزاروں گا، میں بیت اللہ کے قریب رہوں گا، میں بیت اللہ کا پڑوسی بن جاؤں گا، میں کھانے کعبہ کو لازم پکڑ لوں گا۔ اور فضیل ابن عیاض وہاں سے چل کے مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانے کعبہ کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم زاہد اور اللہ والے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی قرآن سن کر کے فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن ہمارے دل کی دنیا بھی بدل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر سکتی ہے، اور وہ اس طریقے کے پروگرام ہیں۔ معاف کیجئے گا، آج ہماری حاضری اس طریقے کے پروگراموں میں کم ہونے لگی ہے۔ اور کیوں کم ہو رہی ہے؟ مولوی صاحب ہم تو موبائل پہ سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، لائیو سن لیتے ہیں۔ واللہ اس طریقے کی مجالس میں حاضری کی جو برکت ہے وہ موبائل پر سننے سے نصیب نہیں ہوگی۔ موبائل پر آپ سن رہے ہیں، پتہ لگا تو سے ایڈ آ گیا۔ اب تو یوٹیوبر لوگ بیچارے تقریر سے زیادہ تو ایڈ آتا ہے، اس میں تقریر قرآن پڑھا جا رہا، ایڈ کیا آ رہا ہے؟ ناچ گانے کا ایڈ آ رہا ہے۔ اس پر بھی ہمارے یوٹیوبروں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ایڈ اس میں آ رہا ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کر کے ایڈ شامل کر رہے ہیں اور ایڈ نازیبا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ موبائل پر اگر تقریریں سنیں یا بیانات سنیں تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے فیصل بھائی نے 11 بجے تک وقت دیا تھا، اتنا لمبا تو نہیں بولوں گا، 5 منٹ اور آپ کے سامنے گفتگو کر کے بات ختم کروں گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل، وہ امام جن کو تین بادشاہوں نے اپنے دور میں کوڑے مرائے تھے۔ 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے تھے۔ کیوں؟ کیا احمد ابن حنبل نے نعوذ باللہ چوری کی تھی؟ کیا کسی کا حق مارا تھا؟ کسی کی زمین ہتھیائی تھی؟ نہیں، احمد ابن حنبل کا قصور ایک تھا، اس زمانے میں فتنہ پیدا ہوا تھا، ایک باطل عقیدہ پیدا کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچو تو کوئی بہت بڑا ہمارے اور آپ کے حساب سے سوچو بہت بڑی بات نہیں، مگر مسئلہ عقیدے کا تھا۔ احمد ابن حنبل بھیڑ گئے کہ نہیں، اس غلط عقیدے پر میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے، اور ایسے کوڑے برسائے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ احمد ابن حنبل جب جیل میں جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑی جا رہی تھی، ایک دیہاتی وہاں سے گزرا، ایک عربی وہاں سے گزرا، پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہاتی تھا، عربی تھا۔ اس نے کہا یا احمد ان یقتلک الحق مت شہیدا، اے احمد ابن حنبل تو اللہ کے دین کے لیے جیل میں جا رہا ہے، اگر مر گیا تو شہید ہو جائے گا، وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، اور زندہ رہے گا دنیا تیرے گن جائے گی، تیرا نام لے گی، دنیا تیرے ترانے پڑے گی، تیرا نام لے گی۔ اے احمد ابن حنبل یاد رکھنا، تو سچائی کے لیے جیل میں جا رہا ہے، اگر مر گیا تو شہید ہوگا، زندہ بچا تو شہید ہوگا، اور دنیا تیرا نام لے گی۔ یہ سننا تھا۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں جب جیل میں میری پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، جب میرے ہاتھ اور پیر کی زنجیریں مجھے تکلیفیں دیتی تھی، مجھے اس عربی کی بات یاد آ جاتی تھی، اس دیہاتی کی بات یاد آ جاتی تھی، فقوی قلبی، اور میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا، میرے دل کو طاقت ملتی تھی اس کے جملے سے۔ اس نے کہا تھا کہ اے احمد ابن حنبل سچائی کے لیے تو جیل میں جا رہا ہے، زندہ بچا تو محمود اور قابل تعریف ہوگا، مر گیا تو شہید ہوگا۔ کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک قرآن کی آیت ہمارے دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی دینی مجالس سے منعقد ہوں، اور خاص طور سے کوئی باہر کا مہمان آپ کے علاقے میں آئے اور دروس اور دینی پروگرام آپ کی مساجد پر رکھے جائیں تو ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر کے جائیں گے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم اور آپ جتنی بھی محنت کر لیں،
دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اس سے لو لگائیں اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ اور بڑی جامع دعا جو نبی اکرم کرتے تھے میں نے آپ کو سنی بتائی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تو نے توحید پر ہم کو رکھا ہے، صحیح عقیدے پر رکھا ہے، مرتے دم تک تو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ استقامت کی اللہ سے دعا کیجیے میرے پیارے ساتھیوں۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت لوں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جامعہ محمدیہ خیرپورہ کو مزید ترقیوں سے نوازے، اور یہاں سے جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں اللہ ان کو دین کا سچا خادم اور دین کا سچا داعی بنائے۔ رب العالمین یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص پیدا فرمائے، یہاں کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ مزید طلبا کی اور اساتذہ کی اور علم دین کے حق میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مجلس کو سجانے والوں اور اس میں جو بھی اس طریقے کا کردار جن لوگوں نے ادا کیا ہے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی اور ان کا صحیح احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، جو روزی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ اس شہر ملک کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین یہاں کی تمام مساجد کی اور یہاں کے تمام دینی اداروں کی اور یہاں ہمارے اسلامی وجود کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔